اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وأولئك لهم عذاب مهين۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن کریم میں، ہدایت والی کتاب میں، لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غلط باتوں کو خرید کے لے آتے ہیں۔ کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اس کی ہنسی بناتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غلط باتوں کو خرید کے لے کے آتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو کیسے بلند فرما رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے۔ کیسی رہنما ہدایت کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان غلط باتوں سے مراد گانا بجانا ہے، موسیقی ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں غلط باتوں کو خرید کے لے کے آتے ہیں۔ اب حضرت مسلمان اپنی زندگی پہ ذرا غور کریں۔ موبائل خریدا پیسوں کے ساتھ، اس میں کارڈ لگوایا یا اس میں گانے ڈلوائے خرید کے۔ اب رسم حنا کرواتے ہیں، اس پہ ناچنے گانے والے بلواتے ہیں، وہ بھی خرید کے لے کے آتے ہیں۔ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم تو ایجوکیٹر ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بے علمی والے کام ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بے علمی کے ساتھ اللہ کی راہ سے بہکا رہے ہیں اور اللہ کی راہ کی ہنسی بنا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ادھر صبح کو اللہ کے نبی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر سنت پوری کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں ناچنا گانا، میوزک، بینڈ بازا، پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ ادھر مسجد میں اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے،
حی علی الصلاح کی صدا آ رہی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور ادھر میوزک چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی ہنسی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا را ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت پہ کچھ غور کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں، کوشش کریں سیکھنے کی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، چاہے یہ جتنا پڑھا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اگر میوزک گانا بجانا سنتا ہے، فضول باتیں، وہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں نا کہ جو دم غافل یارا سو دم کافر، جو اللہ کی یاد سے ایک دم بھی غافل نکل جائے وہ تو کافروں جیسا دم ہوا نا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اللہ کا ذکر دن میں کتنا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ تو ادھر جو اللہ رب العزت نے مسئلہ بیان فرمایا کہ جو لوگ میوزک گانا بجانا سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، یہ غلط تو ہے ہی، لیکن یہ دیکھیں اللہ کے ساتھ ہم کتنا بڑا دغا کر رہے ہیں۔ ایک لانتی گانے بجانے والا، گانا بجانے کرنے والا، وہ بولتا ہے کہ دیوانوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے۔ وہ خدا کو گالی دے رہا ہے، اللہ رب العزت کو گالی دے رہا ہے کہ معاذ اللہ رب العزت جانتا نہیں۔ تو حضرت مسلمان اسے لائک کرتا ہے، اس کے سینے میں کیا ایمان ہے میرے بھائیوں؟ خدا را ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ادھر وہ کافر ہے، پتہ نہیں وہ کون سا ہے، بے وقوف جاہل شخص، جو لکھنے والا، جو پڑھنے والا، جو سننے والا، وہ بھی جاہل ہے، اور لائک کرنے والا، اسے پسند کرنے والا، اس کی چوائس کرنے والا، وہ بھی جاہل ہے، علم سے خالی ہے۔ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے کتنے ایسے بول ہیں، ان لوگوں نے تو ہمارا ایمان جو ہے نا کمزور کرنے کے لیے یہ باتیں بنائی، یہ کفر، یہ یہودی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہود تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان اور یہودی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم ان کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب اتنے فتنے آ جائیں گے کہ آدمی، انسان، حضرت مسلمان صبح کو اپنے گھر سے ایمان والا نکلے گا، لیکن شام کو جب لوٹ کے آئے گا تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اب ہم سوچیں، لکھنے والوں نے لکھا، گانے والوں نے گایا، سننے والا جو اسے لائک کرتا ہے غلط باتوں کو، خدارہ نوجوانوں، اب اگر کوئی اچھائی والی باتیں نہیں پھیلا سکتے تو گناہ بھی نہ کریں، اگر صدقہ جاریہ نہیں کر سکتے تو گناہ جاریہ بھی نہ کریں۔ آپ ایک لائک کرتے ہیں ایسی ویڈیو کو جو بیہودہ ہے، جو بیکار ہے، جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو یہودوں کے پاس، ادھر غیر مسلموں کے پاس یہ آپ کا لائک جاتا ہے کہ ایک ہماری بھی چوائس کرنے والا ہے۔ تو خدا را اگر نیکی جاریہ نہیں کر سکتے، صدقہ جاریہ، نیکی کا کام نہیں کر سکتے تو گناہ جاریہ بھی نہ کریں۔ خدا را اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے والدین کے بارے میں سوچیں کہ جب کل کو انہوں نے اللہ رب العزت کے آگے جانا ہے، جواب دینا ہے، تو آپ خود ہی اسی وقت اپنے ماں باپ کا، ہم اگر دین سے دوری ہو گئی تو ان کا گرے باندھ پکڑیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ پکڑے گی اولاد اپنے ماں باپ کا گرے باندھ کہ آپ نے ہمیں دنیا تو بہت سکھائی، لیکن آپ نے ہمیں سکھایا نہیں کہ اللہ کے قرآن کو سیکھو، پڑھو، نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا سوچ لیں، اپنی زندگی سے تو غافل ہو بیٹھے ہیں ہم۔ اپنے والدین کا سوچیں کہ اگر وہ نیکوکار ہیں تو ہم غلط طریقے پہ چل رہے ہیں تو کل کو ہم ان کی جہنم کا باعث بن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔